قوموں کے عروج زوال کے لیے علم حضرات یہ بتاتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ رائز ہوگا یا فال ہوگا کسی بھی نیشن کا. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک علم ہے اور دوسرے اخلاقیات ہیں. مورالٹی اور ایتھکس ایک ہے اور نالج دوسرا ہے. آپ تاریخ انسانی کو ذرا مطالعہ کر کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نان بلیورز کے لیے ان دونوں میں جو سب سے آگے تھا اس نے ترقی حاصل کی. اس نے حکمرانی کی پوری دنیا کے اوپر, کہ جس کے اخلاقیات اچھے تھے اور جس کے علم اور تحقیق اور ریسرچ زیادہ تھی, وہ سب سے اوپر گئے. ان دونوں میں سب سے زیادہ جو ہوگا وہ حکمرانی کرے گا. آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے, آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے, آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. ان میں سے کسی ایک جگہ کمزور ہونا شروع ہوا تو اس کی لیڈرشپ پیچھے جانا شروع ہوتی ہے. مغرب کو دیکھ لیجئے, مغرب آپ کو پیچھے جاتا نظر آئے گا, کیونکہ علم اور تحقیق میں تو شاید وہ آگے ہیں لیکن مورالٹی میں وہ پیچھے جا رہے ہیں. لیکن آپ اگزامپل چائنا کی لیجئے, جو علم و تحقیق میں بھی آگے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایتھکس اور اخلاقیات میں ان کے لیول جو ہیں وہ مغرب سے زیادہ آگے ہیں. لیکن بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے. ہم مسلمان کس پوزیشن میں ہیں, خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم علم و تحقیق میں کس جگہ پہ ہیں, بہت پیچھے ہیں. ہم بیسک ہیومن ایتھکس, بنیادی انسانی اخلاقیات میں کدھر ہیں, بہت پیچھے ہیں. اور اسلامی اخلاقیات تو اس سے اوپر والی منزل ہے, وہ تو اس کی پیک ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے, ہمارا اسلام کیسا ہے, ہمارا تقوی اور احسان کیسا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے اقبال جو کہہ گئے کہ ہم لوگ تو عشق کی آگ بجھا بیٹھے, ہم تو خاک کا ڈھیر بن چکے ہیں. اور پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ مسلمان امہ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ذرا غور کریں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. دیکھیے, تاریخ انسانی بتا چکی ہمیں کہ رائز اینڈ فال آف نیشن کے لیے, نان بلیورز کے لیے دو چیزیں ہیں. وہ اس میں آگے چلے گئے تو وہ حاصل کر لیں گے سب کچھ, حکمرانی حاصل کر لیں گے. بلیورز میرے اور آپ کے لیے حکمرانی حاصل کرنے کے لیے تین کیٹیگریز ہیں جن پر ہمیں کس کس لیول پر جانا ہوگا. اس کا میتھمیٹیکل فارمولا میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا. اگر نان بلیورز کے لیے, غیر مسلموں کے لیے کہ جن کے دعوے بڑے ایمان والے نہیں ہیں, ان کے لیے میں بات کروں تو ان کو بیسک ہیومن ایتھکس میں 100 ریٹ حاصل کرنا پڑے گا باقیوں کے مقابلے میں. جو اپنے اس ریٹ کو 200 تک کر لے گا وہ حکمرانی کرے گا. جس کا 98 رہا, جس کا 95 رہا اور دوسرے درجے میں کسی کا 90 اور 98 رہا, وہ سیکنڈ پوزیشن پر رہے گا. بالکل آپ سٹڈی کر لیجئے, میتھمیٹیکل فارمولا آپ کو اپلائی ہوتا نظر آئے گا. لیکن ایک خوشخبری ہے مسلم امہ کے لیے, اور وہ میتھمیٹیکل فارمولا کسی اور نے نہیں, قرآن کریم نے دیا. وہ کہتا ہے کہ تم تین کیٹیگرائزیشن تو سمجھ چکے نا, تمہیں علم اور تحقیق میں آگے جانا ہے, تمہیں بیسک ہیومن ایتھکس میں 100 ریٹ چاہیے اور تمہیں اسلامک ایتھکس میں 100 ریٹ چاہیے. وہ کہتا ہے کہ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اگر تم میں 10 ایسے افراد ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے. کہ 1:10 یہ میتھمیٹیکل فارمولا, اس کو آپ نے سمجھا, اس پر غور کیا. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بیسک ہیومن ایتھکس میں 100 ریٹ پہ ہوئے, اسلامک ایتھکس میں بھی تم 100 ریٹ پہ ہوئے, تو پھر جو مادی وسائل ہیں, پھر جو علم اور تحقیق ہے, اس میں اگر تم کہیں 25 اور 30 گریڈ پہ بھی ہوئے تو اللہ تمہیں ترقی دے گا, اللہ تمہیں حکمرانی دے گا. آپ کو اس میتھمیٹیکل فارمولے میں اگر شک ہو تو میں آپ کو یاد کرائی دیتا ہوں غزوہ بدر کی. 313 غالب ہوئے نا 1000 کے اوپر. خلفائے راشدین میں تو یہ ریشو بالکل مختلف ہو گئی. آپ کہیں گے یہ تو اصحاب کرام کا دور ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے. میں آج کے دور کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے نہیں دیکھا کہ طالبان نے کس طرح 48 ممالک کے نیٹ آف واچ کو, جو علم اور تحقیق میں اور وسائل میں کسی درجے میں مقابلے میں نہیں تھے, ان کو مار بھگایا. کس چیز نے ان کو جتوایا؟ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اخلاقی مدارج میں وہ اعلیٰ تھے, عرفہ تھے. بنیادی انسانی اخلاقیات شاندار تھے. اسلامی اخلاقیات میں ایمان, اسلام, تقوی اور احسان کے درجے پر وہ فائز تھے. تو پھر وسائل کم بھی تھے, علم اور تحقیق کم بھی تھی, اللہ نے ان کو فتح دی. یہ مسلمانوں کے لیے اسپیسیفک فارمولا ہے. لیکن ہم اس پر چلنے والے ہوں تو پھر کیوں نہیں ہمیں رائز ملے گا؟ امت مسلمہ کے نوجوان دوستو, ہمیں اس امت کو اٹھانا ہے, اور اس امت کی اٹھان اس میتھمیٹیکل فارمولا کے تحت یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے باب میں بہت شاندار کردار کے مالک ہوں. پھر نالج میں, ریسرچ میں وسائل کو پیدا کریں, ضرور کریں, لیکن وہ اس درجے میں آڑے نہیں آئیں گے
ایتھکس بہت شاندار ہوں گے۔ سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ شخص جو اخلاقیات میں بہت مضبوط ہو، پھر ایمان، اسلام، تقوی اور احسان کے مدارج پر ہو، اللہ کی خاطر لڑنے والا ہو، تو وہ یقیناً 10 ان بزدلوں کے ساتھ ضرور لڑ سکے گا کہ جو بچنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ شاہ سوار مرنے کے لیے لڑ رہا ہے، شہید ہونے کے لیے لڑ رہا ہے۔ سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی یہ بتاتا ہے کہ یہاں اس کی تقویت زیادہ ہو جائے گی ان کے مقابلے میں۔